السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج جو ہے وہ تھرڈ کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اسلامک اکنامک سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں ہماری جو آج کی آؤٹ لائن ہے اس میں سے ہم 3 پوائنٹس آج کور کریں گے، جو نیکسٹ 2 پوائنٹس ہیں پوائنٹ 5 انشاءاللہ ہم کلاس میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ٹریڈ ان قرآن اینڈ سنہ، یعنی قرآن و سنت میں تجارت اور معیشت کی کیا حیثیت ہے، کیا قرآن کی تعلیمات ہے، اور حدیث میں اسلام میں کیا تعلیمات ہوتی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اسلامک ویز آف ٹریڈ اینڈ کامرس، یعنی تجارت معیشت اور تجارت کے لیے کون کون سے طریقے ہیں جو ہم اختیار کریں گے تو ہماری جو ٹریڈنگ ہوگی اسلام کے مطابق ہوگی، ہماری جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی، صحیح ہوگی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کوڈ آف کنڈکٹ فار امپلائی انٹرپرینور، کہ مزدور اور جو مالک ہے انٹرپرینور ہے، جو آجر ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں جو وہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہم 3 پوائنٹس کا آج کرتے ہیں، ہم 3 پوائنٹس میں ہی بات کرتے ہیں پھر۔ سب سے پہلے دیکھیے اسلام کے بارے میں ہم جتنی بھی ہماری اب تک اسٹڈی ہو چکی ہے، ہم جتنا پڑھ چکے ہیں، ہماری جتنی کلاسز ہوئی ہیں، اس میں اب تک آپ کو اتنی چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اسلام ہمیں ایک کمپلیٹ سسٹم دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم نے ایک مسلمان جو ہے اس کی سوسائٹی کیسی ہوگی۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کے جو معاملات ہوں گے لوگوں کے ساتھ وہ کیسے ہوں گے۔ اسی طرح ہمیں اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، ہمیں ہمارا سسٹم جو ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ اکانومک سسٹم ہو، یا کوئی اور سسٹم ہو، وہ کس طرح ہمیں لے کر چلنا ہے۔ تو اس میں سے جو اسلام کا اکانومک سسٹم ہے اس میں سے آپ کے سامنے یہاں پر 3 آیات کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ دیکھیں، جب ایک جو شخص ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کا بزنس کرتا ہے یا ٹریڈنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، یا اگر وہ اس فیلڈ میں ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری اسلام کی ٹیچنگز کیا ہے اس حوالے سے، کہ وہ جان سکے کہ وہ کون کون سے جائز طریقے ہیں جس کے ذریعے میں تجارت کروں گا یا تجارت کروں گی تو وہ اسلامی احکام کے مطابق ہوں گے، اور اس میں جو اس کا طریقہ کار ہوگا وہ پازیٹیو وے میں ہوگا، وہ حلال طریقے پر ہوگا۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی جو دین کی تعلیمات اس کو فالو کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہے۔ اب دیکھیں اسلام جو ہے وہ ارننگ کے بارے میں یعنی ارننگ کے حوالے سے وہ منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، یعنی زمین میں چلو پھرو، اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہماری کرنسی ہے، ہماری جو نوٹ ہے، اس پر ایک لائن لکھی ہوتی ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ حصول رزق حلال عبادت ہے۔ حصول رزق حلال کا کیوں؟ رزق حلال کمانا، حاصل کرنا عبادت ہے۔ دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے نا اور زندگی گزارتا ہے، تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے جو مین چیز ہے وہ ہے کمانا۔ جب تک آپ کما نہیں سکیں گے، آپ کماتے نہیں ہیں، تو ہم اپنی یعنی اپنی لائف میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ سروائیو کرنے کے لیے ہمیں ارننگ کی ضرورت ہے، اور ارننگ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کسی نہ کسی فیلڈ میں ضرور جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہم کوئی کام کریں گے، کہیں سروس پرووائڈ کریں گے، کہیں پر کوئی کام کر رہے ہوں گے، کوئی مزدوری کریں گے، کوئی بھی کنڈیشن وہ ہو سکتی ہے ہماری، پھر کہیں جا کے ہمیں وہاں سے کچھ ارننگ ملے گی، کہیں انویسٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے،
تو اب وہ انویسٹمنٹ، وہ ہماری جو سروسز ہے یا پھر ہمارا جو وہاں پر ورکنگ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ہماری تعلیمات ہمارا قرآن دیتا ہے، احادیث میں ملتی ہیں۔ اور دیکھیں جو تجارت ہے، اسلامک ہسٹری ہماری جتنی بھی ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے تاجر تھے اور مختلف لوگ جو تھے وہ مختلف جگہ پر بزنس کرنے کے لیے جاتے تھے، اور ہمارے انبیاء جو تھے انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، جتنے بھی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ لوہار تھے، یعنی وہ لوہے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ لوہے کی زریں، یعنی وہ جو پہلے جو جنگوں میں شیلڈ کے طور پر جو ڈریس استعمال ہوتا تھا لوہے کا، وہ بناتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو تجارت کا سامان تھا وہ لے کر جاتے تھے، اور وہ سیل کرتے تھے آگے جا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اپنا بزنس بھی تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ارننگ ہے وہ سروائیو کے لیے ضروری ہے، اور اس کی اجازت پر ہم جتنا چاہیں ارننگ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بس پیسے کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، پیسے کے پیچھے لگنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے لگنے کے لیے غلط راستے استعمال کرنا غلط ہے۔ جتنا انسان خود جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کی ارننگ ہوگی، تو وہ اپنی فیملی پر بھی اچھا خرچ کر سکتا ہے، وہ دیگر جو ضرورت مند ہیں، جو نہیں کر سکتے کچھ ارننگ، جو مجبور ہیں، ان کی بھی وہ ہیلپ کرے گا۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرتا ہے، وہ اپنی ارننگ میں اضافہ کرتا ہے، تو اور وہ اس کو اس کی جو گائیڈنس ہے، اس کے اسلامک گائیڈنس کے مطابق وہ لے کر چلتا ہے ان چیزوں کو، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں سالانہ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، صرف کراچی کے حوالے سے رپورٹ آتی ہے کہ کہیں لاکھوں میں جو ہے وہ بلکہ کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے یہاں سے، تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہے، جیسے اب کوئی وڈو ہے، اسی طرح کوئی شخص ہے جو معذور ہے، ارننگ نہیں کر سکتا، کسی کی کوئی پریشانی ہے، تو ان سب چیزوں میں ایسے لوگوں کی ارننگ ہی فائدہ دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم مور ارننگ کرتے ہیں اتنی زیادہ ہماری ارننگ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ پازیٹیو وے میں ہے اور ہم وہ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور پھر اچھے راستوں میں اسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام ہماری تجارت کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق، یعنی ہم جیسے اب ایک شخص ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے، ایک کسان ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے، تو جب وہ وہاں پر جو کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہی تلاش کرتا ہے۔ اگر ایک کسان ہی کام کرنا چھوڑ دے تو ہم تک جو جتنا بھی اناج وغیرہ ہے، جتنی بھی ایسی چیزیں، وہ نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل ربکم، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اچھا، اللہ نے انسان کے لیے دنیا میں بے بہا رزق دے دیا ہے، پھیلا دیا ہے، اصل کام ہے انسان کو اس رزق کی تلاش کرنا۔ رزق کی تلاش کی ذمہ داری اللہ نے انسان پہ لگائی ہے، دینے کا کام اللہ کا ہے، جو تلاش کرے گا اللہ سے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یقین رکھیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اسٹرگل، کوشش۔ بعض اوقات لگے گا کہ شاید ہم اسٹرگل کرتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ نہیں نکلتا، ایسا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں نظر آتا، لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم جب وہ پوائنٹس اس میں ایڈ ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک دن ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں وہ ہماری جتنی بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں اس کا ہمیں رزلٹ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی زمین میں جتنا حلال اور طیب، یعنی جو حلال ہے اور پاک چیز ہے اس کو کھاؤ۔ کھائیں گے کیسے؟ جب تک کوئی شخص اس پر اسٹرگل نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، اس کو نکالے گا نہیں، اس کو حاصل نہیں کرے گا، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تمام، اب دیکھیں بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز، یعنی جتنا بھی سسٹم ہے بیع کہلاتا ہے سارا۔ کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہے، کوئی سروسز لیتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بے کو حلال کرا دیا، خرید و فروخت کی تجارت، بزنس، اکانومی، یہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ شرط کیا ہے؟ وہ اس بے میں ہو جو اللہ نے ہمیں سکھائی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو ارننگ ہے، جو کمانا ہے، اس حوالے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہو سب تمہارے فائدے کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ وَاسْتَمَرَكُمْ فِيهَا، تمہیں اس زمین کو آباد کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اللہ کا جو فضل ہے، رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا ہے، اس کو تلاش کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے سروائیو کے لیے ارننگ کرنی ہے۔ اسلام اس چیز کی ہدایت دیتا ہے کہ تلاش کرو، ارننگ کرو۔ ارننگ سے اسلام میں کبھی بھی ممانعت نہیں آئی، لیکن شرط ہے رائٹ وے میں۔ اچھا، اب جو حصول رزق حلال عبادت ہے، ہم جو لائن اپنی کرنسی نوٹ پر دیکھتے ہیں حصول رزق حلال عبادت ہے۔ اب عبادت تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو وہ عبادت ہے، زکوٰۃ دیں گے تو وہ عبادت ہے، روزہ رکھیں گے تو وہ عبادت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک مسلمان کا ہر ایکشن عبادت ہے اگر وہ اسے اچھی نیت سے کرے۔ ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، حدیث ہم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یعنی انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے مطابق دیتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ کوئی بھی جاب کرتا ہے، جب وہ اپنی جاب کے لیے نکلتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ جاب حلال ہے، ٹھیک ہے، جب وہ جو بھی کام کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے ارننگ کے لیے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس ارننگ سے میں یہ ارننگ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھ سے کسی کو نقصان نہ ہو، اسی طرح میں جو ارننگ جو ورکنگ کروں گا اس سے میرے ملک کو فائدہ ہو، میں جو ارننگ کر کے اپنے گھر لاؤں گا اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا، ان کی ضروریات کو پورا کروں گا۔ تو اس نیت کے ساتھ جو شخص بھی کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ اس کی جو جتنی بھی ایکشن ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ عبادت میں شمار ہوں گے۔ یعنی انسان ایک مسلمان اس حوالے سے بینیفٹ میں ہے کہ جب وہ جو بھی کام کرتا ہے اگر وہ کماتا بھی ہے تو وہ بھی اس کی عبادت شمار ہوتی ہے اگر وہ اس کے ساتھ اپنی نیت کو پلس کرے۔ پلس یعنی اپنی جو اچھی نیت ہے جب اس کے ساتھ اس کو پلس کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں فضل من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب دیکھیں روزی، رزق کمانا اور روزی کی تلاش، یہ تو ایک ڈاکو بھی کرتا ہے، ایک چور بھی کرتا ہے۔ اب ایک چور ہوتا ہے وہ تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی چیز تلاش ہی کر رہا ہوتا ہے نا، کہ کسی کی چیز چوری کر لی۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے تو وہ بھی اگر رابری کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اس کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک چیز اپنے لیے تلاش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آ کر وہ فرق آ جاتا ہے جو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلامی شریعت کے مقاصد، اس میں کیا ہے؟ حفظ دین، حفظ مال، کسی اور کے مال کو بغیر کسی نقصان کے، یعنی کسی اور کو نقصان پہنچا کر کسی اور کے مال کو اپنا یعنی قبضہ لے کر کسی کا مال لے لینا، یہ طریقہ اسلام اس کو غلط قرار دیتا ہے، کیونکہ ایسے اس سے انسان کا نقصان ہوا، سوسائٹی میں پریشانی پھیلے گی، ایک انسان کے مال کو نقصان پہنچا، ٹھیک ہے۔ تو تلاش کرنا ہے رزق کو اچھے طریقے سے تلاش کرنا ہے، حلال تلاش کرنا ہے، طیب یعنی پاک چیز تلاش کرنی ہے، اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ پلس یہ کرنا ہے کہ اس سے کسی انسان کے مال اور جان کو نقصان نہ پہنچے۔ یہاں تک بات سمجھ آئے گئی کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کی خود تاکید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو جائز رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے 9 حصے تجارت کے ذریعے عطا فرمائے۔
अब देखिए, एक होता है जॉब, एक यानी हम जो जॉब करते हैं, मजदूरी करता है कोई शख्स, और एक होता है बिजनेस। इस हदीस के मुताबिक इंसान को जब बिजनेस वो करता है ना, बिजनेस में उसके लिए फॉर एग्जांपल यानी जितनी स्ट्रगल वो जॉब में करता है, बिजनेस में उससे उसको 9% ज्यादा, यानी अगर 10% है ना जॉब में, उसको 1% उसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब वो अपना बिजनेस करेगा तो बिजनेस में उसके लिए 9% आउटपुट होगा। यानी अगर 100 पे करे तो 10% उसका जॉब में होगा, यानी जॉब में अगर वो 4 घंटे लगाता है तो उसको उसको 10% मिलेगी। लेकिन अब वही काम वो बिजनेस करके करता है या अपना बिजनेस करता है, उसमें 4 घंटे लगाएगा तो उसके लिए 90% है। ये हदीस है। बस उसके लिए शराइत क्या है कि वो उसका तरीका सही हो, आपको बिजनेस करना आता हो, बिजनेस के जितने भी उसूल ज़ाबित हो आपको पता हो, कौन सा बिजनेस कामयाब हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, वो एक अलग चीज़ है। वो हम फिर अपने जो रनिंग सिस्टम होता है उसमें से देखते हैं। ठीक है, इस्लाम ने हमें उसूल बताए हैं सिर्फ, उसको उन उसूलों को लेते हुए अपने आगे सिस्टम को लेकर चलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा। तो अब देखिए, इस्लाम जो है वो खुद इस बात को प्रमोट करता है कि इंसान जो है वो आगे आए, अर्निंग करे, रिस्क को तलाश करे। और फिर देखें, इसमें ना एक बारीक चीज मैं आपको थोड़ा सा साइड बाय साइड बताना चाहूंगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंटरप्रेन्योर बने, ना कि एम्प्लॉय। बाज़ औक़ात जैसे अब आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको शायद शुरू में थोड़ा सा ये करना होगा, क्योंकि आप अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी हमें आइडिया चाहिए, अर्निंग चाहिए। आइडिया तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं। यहाँ इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इसके अलावा जिस फील्ड में आप जाना चाहेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ आइडिया चाहिए होगा, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। साथ में एक चीज़ होती है अर्निंग। अब अर्निंग के लिए शायद शुरू में अगर हमारे पास सेविंग नहीं है तो हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी बनेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमारे हाथ में कुछ इनकम आए। लेकिन पूरी जिंदगी उसी इनकम पर सेटिस्फाई होके उसी में अपनी जिंदगी गुजार लेना, ये एक बहैसियत मुसलमान जो है इस चीज को अच्छा नहीं समझा गया। कैसे? वो इस तरह के बहैसियत मुसलमान, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर दूं कि मोमिन का हर दिन पिछले दिन से अच्छा होता है। यानी वो पिछले दिन में अगर उसने अचीवमेंट हासिल की है 10%, तो नेक्स्ट उसकी अचीवमेंट जो होगी वो 20% होगी, ना कि पीछे की तरफ जाके 5% हो जाए। वो एक्सेल करने वाला होता है। मोमिन जो होता है वो हमेशा एक्सीड करता है, आगे जाता है। ठीक है। तो अब जो एम्प्लॉय बनते हैं आगे जाकर, या एम्प्लॉयमेंट पर बिल्कुल इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करने के में होगा, कभी बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि रन करते करते कोशिशें कभी लगेगा कि ख़त्म हो रही हैं, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बिजनेस डाउन भी होगा, कभी होगा एक्सपेरिमेंट फेल भी होगा। लेकिन कोशिशें जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला उसका फिर बदला भी देता है, और उस कोशिश का कोई ना कोई नतीजा आता भी है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि इंसान को क्या करना है, खरीदो फरोख्त करनी है, बिजनेस करना है। अब बिजनेस, सबसे पहली चीज क्या है कि हम जब अर्निंग कर ले, सेविंग आ जाए, तो उसके बाद हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम आगे एक्सेल करें, एक्सीड करें, पीछे नहीं जाए बिल्कुल। अ, नबी करीम सल्लल्लाहु कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा सलात यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि यहाँ पर भी हमें पता चलता है तिजारत का है, यानी खरीदो फरोख्त तिजारत। ठीक है। कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ये सूरह जुमा की आयत है कि जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए जुम्मे वाले दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। अल्लाह का जिक्र यानी इबादत के लिए चल पड़ो। वज़रुल बैहा, और खरीदो फरोख्त रोक दो, यानी जो मार्केटें हैं वो बंद कर दो, खरीदो फरोख्त रोक दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम ताअलमून, अगर तुम जानते हो। इसी आयत में इन सूरह जुमा में इसके बाद की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फंतशिरू फिल अर्ज़,
یعنی جب تم اپنی نماز کو مکمل کر لو، جمعے کی نماز ہو جائے، اس کے بعد کے الفاظ فانتشروا فی الارض کے زمین میں پھیل جاؤ۔ پھیلنے کا مطلب یہ کہ دوبارہ سے اپنی مارکیٹس کھولو، اپنی جو تجارت ہے، جو بے ہے، وہ دوبارہ سے شروع کر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس بات پر اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو بے کی طرف، یعنی جو بھی خرید و فروخت ہے، جو جابس ہیں یا جو بھی ہے، ارننگ کا جو بھی سسٹم ہے، اکانومی سسٹم جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت اور معیشت کے بارے میں اسلام کی ٹیچنگس کیا ہے، یعنی ایک اکانومی سسٹم اور ایک ٹریڈنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہماری اسلامک ٹیچنگس ہمیں کیا کہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے تقریباً ہمارے پاس جو پوائنٹس ہیں، ایک دو ایٹ لیسٹ 11 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے۔ اب دیکھیں، یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ اصول ہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ اصول ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں کوئی بھی بزنس کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی جاب کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ہے، سوری، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یعنی فریضوں میں، یعنی فرائض میں حلال کمانا جو ہے دیگر فریضوں کے ساتھ ایک فریضہ ہے۔ یعنی جیسے والدین کے فرائض ہے، بچوں کے اولاد کے حقوق ہو گئے تو والدین کے فرائض، والدین کے حقوق ہو گئے تو اولاد کے فرائض ہو گئے، اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کے لیے فرائض بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نمازیں جو ہیں وہ فرض ہے، زکوٰۃ جو استطاعت والا ہوگا اس پر فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فرائض ہیں۔ فرائض وہ ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم چھوڑ سکیں۔ سنت تو وہ ہے نا، اگر کر لیا تو اجر ملے گا، نہ کہ تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن فرض وہ ہے کہ اگر ہم وہ چھوڑ دیں تو ہم گنہگار ہوتے ہیں، ہم سے آخرت میں فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کے حلال کمانا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے سود نہ ہو۔ ہم جو بھی بزنس کریں، ہم اکانومک سسٹم جس طرح بھی لے کر جائیں، اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ وہ سود نہ ہو۔ ہم امپلائی بنیں، ہم انٹرپرینیور بنیں، ہم کسی کو سروس پرووائڈ کریں، ہم اپنا کوئی بزنس رن کرنا چاہیں، ہم کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہوں، ہم کوئی معاملہ کریں کسی کے ساتھ، اس میں سود نہ ہو۔ سیکنڈ پوائنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس حوالے سے انشاءاللہ جو سود کا جو ٹاپک ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کی شرح تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی۔ اس کے بعد ہے حرام شے کی تجارت نہ ہو، یعنی اسلام نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی تجارت نہ ہو، اس کو ہم سیل اینڈ پرچیز نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا چیز ہوگی؟ جیسے شراب ہو گئی، شراب، وائن، جو بھی الکحل ہے جو حرام ہے، تو وہ ہم اس کی تجارت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سور ہو گیا، سور کو اس کی، یعنی اس کو سیل کرنا، اسی طرح حرام اجزاء میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے اب قمار۔ اب قمار کسے کہتے ہیں؟ قمار کہتے ہیں کہ جس میں یعنی دونوں، یعنی دو لوگ ہیں، ایک اے پارٹی ہے ایک بی پارٹی ہے۔ اب نہ اے پارٹی کے حق متعین ہے اس میں، نہ بی پارٹی کا، کہ نقصان کس کو ہوگا یا کس کو فائدہ پہنچے گا، یہ کچھ کلیئر نہیں ہے، تو وہ قمار ہوتا ہے۔ یعنی دو لوگ اگر کسی چیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک پارٹ، یعنی یہ نہیں پتا کہ اے پارٹی کو نقصان ہوگا یا بی پارٹی کو، یا نہیں پتا کہ اے پارٹی کو فائدہ ہوگا یا بی پارٹی کو فائدہ، بلکہ ایک پارٹی نقصان میں اور ایک فائدے میں جا رہی ہو، تو وہ قمار ہے۔ مثلاً 3 آدمی ہیں،
ABC. اب اس میں سے ان سب نے مل کر 20,000 جو ہے انویسٹمنٹ کر لی کسی چیز میں، اور اب انہوں نے اس شرط پر یہ انویسٹمنٹ کی کہ جس کی جو ہے اس میں جو ایک شخص کو فائدہ ہوگا، یعنی 60,000 ایک کو چلے جائیں گے، اور جو دو لوگ ہوں گے وہ اپنے پیسوں سے ہاتھ دھو گے. تو یہ قمار ہے. جیسے لوگ اس کو ہم جوا کہہ سکتے ہیں کہ جوئے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں اور وہ کوئی ایک ساتھ جو ہے وہ چیز جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے مجہول نہ ہو. مجہول کا مطلب ہوتا ہے نامعلوم، یعنی ایسی چیز کی ہم تجارت نہیں کر سکتے، ایسے چیز کو اپنی بزنس ایسی چیز پر ہم انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اس کو بزنس کا حصہ نہیں بنا سکتے جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو. فار ایگزامپل جیسے فورن ایکسچینج کمپنیز ہوتی ہیں، یا جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے مختلف جگہوں پر، لوگ اپنے شیئرز ڈالتے ہیں. اب شیئرز ڈالنا غلط نہیں ہے، ہم شیئر میں حصہ اپنے شیئرز لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز میں ہم شیئرز لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس کمپنی کے شیئرز ہم خرید رہے ہیں یا جس کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کا بزنس کیا ہے. اگر وہ بزنس جو ہے وہ حرام چیزوں کا ہوگا تو ہمارے لیے وہ جو بزنس ہمارا، یعنی وہ جو شیئرز ہوں گے، اس کا جو فائدہ آئے گا وہ حرام میں جائے گا. لیکن اگر ہمیں پتہ ہے فار ایگزامپل وہ ایک جوس کمپنی، جوس بنانے والی کمپنی ہے، تو اس میں ہم شیئرز لگاتے ہیں، یا وہ کوئی فیکٹری ہے، وہاں پر جو ہے وہ ڈریسز بنتے ہیں، تو اس میں ہم لگا سکتے، یعنی جو حلال چیزیں ہیں اگر ان کی ہیں تو پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری انویسٹمنٹ جو میں نے کی ہے یہ کہاں جائے گی اور کس چیز میں استعمال ہوگی، تو وہ چیز پھر کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. اسی طرح غبن. غبن کہتے ہیں ایسا منافع، یعنی ایسا پروفٹ جو بازار میں عام طور پر رائج ہی نہ ہو، یعنی مارکیٹ میں وہ اس چیز کی اتنی ویلیو ہے نہیں جتنی کہ کوئی ایک چیز بیچ رہا ہو، سیل کرتا ہو. کوئی ایک چیز اتنی مہنگی بیچتا ہو کہ عام مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، یعنی اس کی اتنی ویلیو ہے نہیں کہ دوسرے سال جو ہے وہ اس پر اس قیمت پر بیچے. دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے فائدے کا ریشو. ہم یہ سوال بھی زیادہ تر بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کتنا منافع کسی چیز پر کما سکتے ہیں. تو اسلام نے اس چیز کی اتنی اس طرح ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ کتنا کمانا چاہیے. یعنی اگر آپ کی کسی چیز میں 1 لاکھ اگر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ آپ نے بنائی، اور ایک اس کے جو ایک پروڈکٹ کا یعنی ایک چیز پر آپ کی جو خرچہ آیا ہے وہ 100 روپے آیا ہے. اگر آپ اس کو 200 روپے میں بیچتے ہیں، یعنی 100% فائدے کے ساتھ بھی آپ اس کو سیل کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے. لیکن اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے، کیونکہ اگر ہم مارکیٹ ویلیو کو نہیں دیکھیں گے تو یہ پھر غبن میں آئے گا. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ منافع خوری، اور اب اگر ایک چیز جو عام مارکیٹ میں اس کی ریٹ کی ہے نہیں، جب بیچیں گے تو دوسرا بھی اس کے بیچے گا، وہ اس سے آگے کے لوگ اس سے زیادہ اس کو بیچنا شروع کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی کی شرح بڑھتی جاتی ہے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جو پرسنٹیج ہے وہ ہر چیز کی بڑھ چکی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں مسائل کہاں شروع ہوتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی ہے تو گھر گھر پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یعنی جو مارکیٹ ریٹس ہیں وہ، اور پھر دوسرے میں نے بتایا کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر دیکھیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا، جیسے آٹا، چاول، گھی، دال، جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت کی چیزیں، کپڑا، یا جو فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر رینٹ پہ لوگ رہتے ہوں، تو اس علاقے کا رینٹ یا ایسی چیزوں میں لمیٹڈ فائدہ رکھنا ہے. اتنا فائدہ ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے. لیکن اب فار ایگزامپل 10 کلو کا آٹا نہیں پتہ کتنے کا سکتا آتا ہے، لیکن فار ایگزامپل ہم رکھتے ہیں کہ 500 کا آ رہا ہے 10 کلو کا آٹے کا بیگ. ٹھیک ہے. اب جو ہے اچانک سے اس کو 500 کی جگہ 5000 کر دیا، یا 10,000 میں 10 کلو کا آٹا جو ہے وہ جو ایک بیگ ہے وہ 10,000 میں سیل ہونا شروع ہو جائے. تو کیا ہوگا؟ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان پر تو شاید اثر نہ ہو، لیکن جن کی ماہانہ جو انکم ہے، منتھلی انکم جو ہے
وہ ہی 8,000 ہو یا 20,000 اگر ہم لے لیں تو کیا صرف وہ 10 اپنے منتھلی انکم کا 50% وہ 10 کے جی پر کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی اس کے لیے سروائیول مشکل ہوگا. تو ایسی چیزوں میں ہم پھر دیکھیں گے کہ ہم سہولت موجود ہے. تو اس حساب سے غبن نہ ہو دھوکا. دھوکا کیا ہے کہ ایک چیز ویسی ہے نہیں جس طرح ہم بیچنا شروع کر دیں. یعنی ایک شخص ہے جسے نہیں پتا اور یہ اس کے لیے جو میں نے ایک نام ورڈ سنا ہے کہ ماموں بنا دیا اس کو اور ایک چیز جتنی کی تھی نہیں اور سیل کر دی اس کو کہ موبائل کی بات کر لیں یا پھر کوئی بھی چیز ایسی ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کو الیکٹرانکس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, موبائل کے جو سسٹم ہے یا اس کی جو کوالٹیز وہ پتہ نہیں, وہ مارکیٹ جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے لیے موبائل پرچیز کرنا چاہتا ہے. اسے کوئی آئیڈیا نہیں کہ موبائل کتنے کے سیل ہوتے ہیں, کون سی کوالٹی کی ہونی چاہیے, کون سے لینے چاہیے, اس کے فیچرز کیا ہونے چاہیے, ریم کون سا ہوگا, یہ ساری اسے کچھ نہیں پتا. بس وہ اس بیچارے کو صرف یہی پتا ہے کہ فلاں مارکیٹ وہاں سے موبائل ملے گا. اب وہاں پر اس کو تھرڈ کلاس کا جس میں نہ کوئی فنکشن اتنے اچھے, نہ اس کی میموری اچھا ہو, نہ ریم کچھ اس کا اس طرح ہو, اور ایک عام سی چیز یعنی جو موبائل جو ہے وہ 5,000 میں سیل ہوتا ہو اس کو وہ 50,000 میں دے دے, یہ دھوکا ہوگا. کیونکہ کسی کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اگر ایک شخص لا علم ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے, یہ آپ کے لیے فائدے والی ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگی, یہ ہمیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دھوکا نہیں ہونا چاہیے, کسی کو بلا وجہ دھوکا نہ دے. کیونکہ اگر ہم کسی کو دھوکا دے کر, ایک شخص کسی کو دھوکا دے کر کچھ پیسہ کما لے گا تو اس کا وہ پیسہ کتنا عرصہ چلے گا؟ پوری زندگی تو چل نہیں سکتا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کسی اور کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے یا کسی کو دھوکا دیتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. بظاہر تو اس کے پاس اکاؤنٹ میں بڑی رقم ہوگی, اس کے پیسے زیادہ ہوں گے, اس کے پاس دنیا کی آسائشیں ہوں گی, لیکن وہاں قلبی سکون, جو دل کا سکون ہوتا ہے, وہ ذہن کا سکون جو ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دھوکا نہ ہو ہماری جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں دھوکا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے ابھی تک جو پوائنٹس لیے دیکھیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے وضاحت کے, آگے چلتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, اسلامک ٹیچنگز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ حلال ہوگا کیونکہ یہ فرض ہے, سود نہیں ہوگا, حرام شے کی تجارت نہیں ہوگی, اس میں جوا سٹا یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی. کہ اس میں اصل میں اس کا نقصان ہے. جب ہم جوا اور سٹا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک انسان کا, یعنی جتنے اور لوگ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ سب کرتے ہیں, پیسہ سب لگاتے ہیں, ایک کا فائدہ ہوتا ہے اور اوروں کا نقصان ہوتا ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں دشمنی, ایک دوسرے کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. پھر وہی مقاصد شریعت کی بات ہم کریں گے جو لاسٹ کلاس میں ہم نے کہی تھی کہ وہاں پر کیا حفظ جان حفظ مال, کسی کے مال کا نقصان ہوا, کسی کی جان کا نقصان ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھگڑے فساد ہوتے ہیں, جان تک چلی جاتی ہے لوگوں کی اس میں آپس میں جھگڑوں میں. ٹھیک ہے, اچھا, مجھول نہیں ہوگا, غمن نہیں ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے تدلیس. اب دیکھیں تدلیس کسے کہتے ہیں. تدلیس کہتے ہیں کہ جو چیز سیل کی جا رہی ہے نا, جو پروڈکٹ ہے, اس کی وہ کوالٹیز نہیں ہوتی جو اس پر لکھا ہوتا ہے, یا اس کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس میں آج کل کی دنیا میں تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اور جب سے ای کامرس آیا ہے, آن لائن بزنس شروع ہوئے ہیں, آن لائن جب سسٹم چلا تو اس کے بعد بہت زیادہ یہ نقصان ہوا. اب دیکھیں ہمارے سامنے دراز ڈاٹ پی کی بڑی مثال ہے کہ دراز پر لوگ چیزیں سیل کرتے ہیں اور بڑی اچھی کوالٹیز لکھی ہوتی ہے. اس کی ڈسکرپشن اگر آپ پڑھیں, تصویریں, کیونکہ آج کل تو ڈی ایس ایل آر کیمرہ اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے جس سے چیز اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اچھی تصویر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو تصویریں بڑی اچھی ہوتی ہے, جب سامنے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. تو پھر ایک تو تصویر اچھی ہوتی لگائی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے ڈسکرپشن میں اتنی کوالٹیز لکھی ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے. جب آپ سیل کر کے گھر وہ چیز یعنی پہنچتی ہے گھر, دیکھتے ہیں کہ چیز تو وہ تھی نہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا منافع اتنا زیادہ لے تو بعض اوقات کم قیمت لکھی ہوتی ہے, لیکن جب چیز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تھی نہیں اتنے کی. فار ایگزامپل ہم ایک مثال لے لیتے ہیں
کہ اگر کوئی سوٹ خریدتا ہے، اب اس سوٹ کے حوالے سے جیسے آج کل ریپلیکا کی بڑی بوم ہے بہت زیادہ، یعنی ایک چیز جو برانڈز ہیں، برانڈز کے پھر ریپلیکا نکلے، اب برانڈ کی تصویر سامنے لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس برانڈ وہی چیز جو آپ کو 10,000 سے 12,000 میں وہ سوٹ دے رہا ہے، وہ آن لائن آپ کے سامنے تصویر رکھی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوگی، ماسٹر ریپلیکا کبھی کبھار لکھا ہوتا ہے لیکن وہ ماسٹر ریپلیکا بھی نہیں ہوگا، اور ہوتا کیا ہے کہ برانڈ کی تصویر لگا کر چیز جو ہے وہ تھرڈ کلاس کی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ چیز جو 12,000 میں سیل ہونے والی ہے وہ 3,000 میں کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ 12,000 والی چیز 3,000 میں کیسے مل سکتی ہے۔ تو اب جب وہ گھر آتی ہے چیز سے پتہ چلتا ہے کہ تو کچھ اور ہی تھا، تو یہ کیا ہے؟ تدلیس ہے۔ تدلیس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کی اتنی کوالٹی نہیں ہے جو بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ دن پہلے دراز ڈاٹ پی کے پر وہ جو گلگت کے شاید بچے تھے، گلگت ہوئی تھے کہ انہوں نے ڈرون کیمرہ منگوایا تھا، اور دراز سے منگوایا، اور وہ بچہ جو تھا وہ تھوڑا سا ان باکسنگ ویڈیو بھی بناتا تھا، اور جب اس نے بڑے ایکسائٹیڈ ہو کر وہ ان باکسنگ کرنے لگا، اور جب دیکھا تو اندر کچھ وہ باکس جب انہوں نے کھولا تو باکس بالکل خالی تھا، یعنی 5,000 وہ ڈرون کیمرہ کے وہ جس نے بھیجنا تھا وہ تو بھیج چکا خالی باکس بنا کر، اور 5,000 لے اڑا، اور پیچھے بچے نے جب دیکھا تو اس باکس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں۔ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ تدلیس ہے، بظاہر کچھ اور اندر کچھ ہے، یا بظاہر ہائی کوالٹی اور جب چیز آتی ہے تو لو کوالٹی کی ہوتی ہے۔ تو اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ کیسے کیا ہوا، کسی انسان کو دھوکا ہوا۔ آج اگر دراز اور پیچھے اتنا نیچے جا چکا ہے تو اس میں ہمارے ماشاء اللہ سے پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے کہ بہت اچھے سیلر بھی ہیں دراز پر، جو بہت اچھی سیل کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ عرصے کے منافع کے لیے اپنا نام بدنام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معدوم، اب ایک چیز ہے، معدوم کا مطلب ہے کہ عدم سے وہ چیز ہے ہی نہیں، یعنی جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو سیل کرنا۔ اس کی دو ایک تو میں آج کل کی ای کامرس سے ایگزامپل آپ کو دوں گی، اور ایک چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل اشتہار آتے ہیں کہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے، یا پھر 3 بیڈ رومز والا گھر ہے اور فلیٹ ہے اور یہ وہ سب کچھ۔ اب لوگ جب جاتے ہیں خریدنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ پلاٹ بھی دکھا دیے جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے، یہاں پر وہ بلڈنگ بنے گی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ ہی کسی اور کی تھی۔ اب وہ جگہ کسی اور کی ہوتی ہے اور لوگوں کو لا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور سیل کر دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ بیچارہ جو قانونی جتنے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ معلوم کر پاتا ہے کہ یہ جگہ واقعی میں ان کی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور دھوکے میں آ کر وہ اپنے لاکھوں روپے جو ہے وہ ضائع کر جاتا ہے، ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اپنے پیسوں سے، اور وہ چیز ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ معدوم، یعنی ایسی چیز جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آپ سیل نہیں کر سکتے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، اب ایک چیز آتی ہے معدوم میں، آج کل جو بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ مارکیٹ سے ہم تصویریں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا پیج بنایا ہوتا ہے، فیس بک پیج ہو گیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، یا پھر اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اس پر ہم ان چیزوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں، اس کی قیمت بھی لگاتے ہیں، ڈسکرپشن سب کچھ لنک سب کچھ اگر صحیح بھی لکھا ہو نا، لیکن اگر وہ چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ تجارت، یہ آپ کا جو بزنس ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں وہ کیسے سیل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب یہاں پر ایک جو سسٹم چلا ہے آج کل، جو میں کراچی میں دیکھ رہی ہوں، بلکہ پورے پاکستان میں یہ سسٹم ہے کہ مارکیٹ میں لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، لوگ جو ہیں جیسے خواتین بھی اس میں شامل ہیں، زیادہ تر خواتین بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں مارکیٹ سے ان شاپ کیپر سے بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ چیز اپنے آن لائن پیج پر سیل کریں گے، دونوں کی آپس میں باہمی جو بھی سیٹنگ ہوتی ہے وہ طے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنی چیز، آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی آپ مجھے تصویریں بھیجیں گے، اس کی ڈسکرپشن بھیجیں گے، اس کی قیمت میں اپنی مرضی سے اتنی لگاؤں گا، یا اگر اس کو نہ بھی بتائیں لیکن اپنی مرضی سے جو بھی وہ قیمت سیٹ کرنا چاہیں وہ کریں، آپ کو آپ کی یعنی پھر وہ جو شاپ کیپر ہے اس کو اس کی قیمت دے دی جائے گی، یعنی جب وہ آپ تصویریں آتی ہیں، یعنی پکچرز آ گئی آپ کے پاس،
اب آپ پکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، اتنے میں کوئی کسٹمر جو ہے وہ آپ سے وہ چیز مانگتا ہے، یعنی وہ لینا چاہتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس چیز کو، وہی جس سے آپ کی بات ہوئی ہے شاپ کیپر سے، آپ وہاں جاتے ہیں، ان سے وہ چیز سیل لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، جا کے ان کو آگے جس جو آپ کا کسٹمر ہے آپ نے اس کو سیل کر دیا. تو بیچ میں آپ جو تھے دونوں کو کنیکٹ کرنے کا ذریعہ بنے گا، لیکن آپ نے اس کی کوئی قیمت جو تھی، جو بھی ایکسٹرا چارجز تھے وہ ساتھ میں لگا لیا، لیکن آپ کے کسٹمر کو نہیں پتا کہ آپ کا پروڈکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہونا ضروری بھی نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فلاں شاپ کیپر سے یا فلاں شخص سے بات کی تھی یا فلاں فیکٹری والوں سے بات کی تھی، یہاں سے آپ نے یہ چیز لی ہے، تو یہ چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معدوم نہیں ہے. معدوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں، عدم سے نہیں ہے. تو جو چیز معدوم ہوگی اس کی تجارت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک جو میں نے یہ ایڈ کیا ہے اس میں، نماز جمعہ کا وقت نہ ہو. دس از ویری امپورٹینٹ کہ اس میں دو چیزیں ایک بات کنفیوز کرتی ہے بعض اسٹوڈنٹس کو کہ نماز جمعہ کا وقت اب جو ہے وہ 12:30 سے لے کر 3 بجے تک یا 3:30 تک تو جمعے کا ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور اتنا لمبا ٹائم مارکیٹ کیسے بند ہوگی؟ اب ایک جگہ جمعہ چل رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ نماز ہوتی ہے، تیسری جگہ ہوتی ہے. تو دیکھیں اس میں جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ جس مارکیٹ میں نماز جمعہ کا جو وقت ہوگا نا، جو نماز جمعہ کا وقت ہے اس میں اپنی جو ٹریڈنگ ہے، جو آپ کی خرید و فروخت جو مارکیٹ ہے وہ بند کریں گے. جب نماز جمعہ ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں، نماز جمعے کی جا کے نماز پڑھ کر واپس آ جائیں، تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے، چاہے دوسری جگہ پر نماز جمعہ چل رہا ہو، لیکن جو آپ کی مارکیٹ، جس مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہیں یا جس علاقے میں آپ کی فیکٹری ہے یا جس علاقے میں آپ کام کرتے ہیں، اس علاقے میں جو علاقے کی جو مسجد ہوگی، اس مسجد میں جو جمعے کی نماز ہوگی اس میں آپ نماز جمعہ پڑھیں. فار ایگزامپل وہ 1:30 نماز ہوتی ہے، تو 1:30 سے پہلے آپ اپنی سارے کام روک کر چلے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس آئیں گے اور اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں گے، تو نماز جمعہ کا وقت نہ ہو. اب یہاں پر دیکھیں، اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ دو سسٹم دونوں طرف سے ہوتا ہے، سیل کرنے والا بھی، پرچیز کرنے والا بھی. دونوں طرف سے کیسے ہوگا کہ جو سیل کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ تو چلو مارکیٹ کھول دیتا ہے، لیکن غلطی ان کی بھی ہوتی ہے جو پرچیز کرتے ہیں. اس میں جمعے کے دن اگر لوگ پرچیز کرنا بند کر دیں، مارکیٹ میں جانا بند کر دیں، کام رک جائے گا. لیکن اگر یہی کام نہ ہو تو پھر وہ آگے ہی چلتا رہے گا. اس کے بعد ہے گداگری. اچھا، گداگری کیا ہے؟ مانگنا، یعنی فقیری، جیسے جو ہم فقیر ہوتے ہیں، جو لوگ جو پیسہ لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے. اب دیکھیں گداگری کی اسلام میں کیوں ممانعت ہے؟ اسلام نے اس لیے اس کی ممانعت فرمائی کہ جب ہر بندے کو لگے گا کہ ہاں میں کسی سے مانگ سکتا ہوں اور مجھے مانگنے سے مل جاتا ہے، تو اسے پروڈکٹیوٹی رک جاتی ہے. کہ آپ دیکھیں، اگر ایک کراچی کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ یہاں پر کتنے ایسے ہر سگنل پر آپ کو جو ہے وہ مانگنے والے ملتے ہیں. اب ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا ہے، اگر ان کو دینے والے نہ ہو نا تو یہ کبھی بھی یہ کام نہ کریں. لیکن پتا ہے لوگوں کو کہ یہ جو گداگری کا سارا ہے نا، اب تو پورا ایک سیٹ اپ بن چکا ہے ان کا ایک باقاعدہ ایک انچارج ہوتا ہے جو ان لوگوں کو کانٹریکٹ پڑ لیتا ہے، سالانہ ان کے گھر والوں کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اور ان بچوں کو یا ان خواتین کو لا کر یہاں مختلف جگہوں پر بٹھایا جاتا ہے. پھر اس کا جو جتنا بھی ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے نا ان کا، وہ پھر اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ اس میں سے ان کو دیتے ہیں. وہ شخص خود لاکھوں کما رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی خود کی پروڈکٹیوٹی رک چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اتنے سارے لوگوں کو خراب کر دیا، مفلوج کر دیا ہے. یعنی اگر اس کے انڈر میں 30 لوگ بھی ہیں تو وہ 30 لوگ اب پروڈکٹیوٹی میں حصہ نہیں ڈال رہے ہیں، وہ ملک کی پروڈکٹیوٹی میں، وہ اپنی سوسائٹی میں کوئی پلس پوائنٹ ایڈ نہیں کر رہے، کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی ان کی وجہ سے. بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے، جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو مانگنے کی عادت، پھر ان میں نشہ کرنا، دیگر اخلاقی برائیاں ان میں الگ ہوتی ہیں. بچے سارا دن جو ہے وہ روڈوں پر پلتے ہیں، تو سوچے ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی، اب یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ
آہستہ آہستہ بگاڑ شروع ہوتا ہے وہاں سے. تو اس لیے اسلام نے اس چیز کی ممانعت کی ہے کہ بلا وجہ یعنی مانگنا. اب ایک بچے نے سوال کیا تھا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سائل آتے تھے مانگتے تھے. تو دیکھیں اس وقت کے جو سائل تھے نا وہ اس وقت کے سائلوں سے مختلف تھے. ٹھیک ہے، وہ جو تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروموٹ نہیں کیا. اگر پروموٹ کرنا ہوتا، میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں کہ صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دیکھیں وہاں پر کتنے لوگ ایسے گئے جن کا بزنس کاروبار پیچھے مکہ میں ہی رہ گیا. لوگ گھروں کو چھوڑ کر چلے ہیں وہاں سے. تو وہ تو بالکل خالی ہاتھ وہ لوگ گئے تھے وہاں سے. لیکن وہاں پر ہمیں کوئی فقیر نہیں ملتا مدینہ میں جا کے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کیا، پہلی بات. دوسرا یہ کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک زرہ ہے جو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو بازار میں بیچو اور کلہاڑا اور رسی لو. اور ان کا کلہاڑا اور لسی لے کر جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جاؤ اور جنگل میں لکڑیاں توڑو اور اس کو فروخت کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص محنت کرے گا. جب ہر شخص محنت کرے گا تو اس سے ہماری جو ملک ہوتا ہے اس پر اثر پڑتا ہے. اب دیکھیں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ اس وقت فری لانسنگ میں ہمارے پاکستان کے بچے ایڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے بچے فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب ماشاءاللہ اس سے جو باہر کا سرمایہ ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے، تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر یہ بچے فری لانسنگ نہ کریں، اگر یہ بچے آگے نہ جائیں تو جو ملک کی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے اس سے. اچھا اس طرح دیکھیں جو چائنا ہے نا وہاں پر ہر شخص محنت کرتا ہے. آج اگر چائنا کی اکانومی جو ہے وہ ہائی لیول پر ہے، پوری دنیا میں ان کی پروڈکٹس سیل ہوتی ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ پر وہ چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر فرد کا کردار ہے، ہر فرد کی پروڈکٹیوٹی کا حصہ ہے، تو یہ یہاں تک پہنچے. ٹھیک ہے.